شب برات، ایک ایسی رات جسے اللہ تعالی نے نجات کی رات قرار دیا۔ یہ وہ رات ہے جو اندھیری ضرور ہے، مگر اس کی تاریکی میں بھی رحمت کے چراغ جلتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں قبر کے عذاب سے نجات مانگی جاتی ہے، جس میں برے خاتمے سے پناہ طلب کی جاتی ہے، جس میں کفر پر مرنے سے حفاظت مانگی جاتی ہے، اور جس میں جہنم کے عذاب سے بچاؤ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ رات صرف عبادت کی نہیں، یہ رات خود احتسابی کی ہے۔ یہ رات انسان کو آئینہ دکھانے کی رات ہے۔ اسی رات اللہ تعالی کے حکم سے فرشتے تقدیر کے فیصلے لے کر اترتے ہیں۔ آنے والا ایک پورا سال انسان کی زندگی میں کیا لے کر آئے گا، یہ سب اسی رات لکھ دیا جاتا ہے۔ کون خوشی پائے گا، کون آزمائش میں مبتلا ہوگا، کس کے رزق میں وسعت ہوگی اور کس کے رزق میں تنگی آئے گی، سب فیصلے اسی رات قلم بند ہوتے ہیں۔ کون آئندہ سال حج کی سعادت حاصل کرے گا، اس کا نام حاجیوں کی فہرست میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور کون اگلی شب برات تک اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت بہت سخت ہے، مگر حقیقت یہی ہے۔ شب برات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ انسان بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، 100 سال جینے کی تیاری کرتا ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ اگلی سانس اس کے حصے میں ہے یا نہیں۔ میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نہایت ہی فکر انگیز قول ہے۔ بہت سے کفن دھل چکے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے ابھی بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بہت سی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مگن ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ موت ان سے صرف چند قدم کے فاصلے پر ہوتی ہے۔ بہت سے مکانات مکمل ہو چکے ہوتے ہیں، مگر انہی مکانات کے مالکان کی زندگی کی مہلت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ الفاظ ہمیں جھنجھوڑ دیتے ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ غفلت سب سے بڑا نقصان ہے۔ شب برات ہمیں آواز دیتی ہے، لوٹ آؤ، ابھی وقت ہے، ابھی دروازے بند نہیں ہوئے، ابھی توبہ قبول ہو رہی ہے۔ یہ رات صرف جاگنے کی نہیں، یہ رات جاگ جانے کی ہے، دل کے دروازے کھولنے کی ہے، آنکھوں سے آنسو بہانے کی ہے، اور رب کے سامنے جھک جانے کی ہے۔ کیونکہ جو شخص آج رات اللہ کے سامنے جھک گیا، کل قیامت کے دن اسے سرخرو کر دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اس عظیم رات کی قدر کرنے، سچی توبہ کرنے اور مکمل نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔